اور روزہ اور صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کل بھی ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی اور مجھے بڑا مزہ آیا اس بات کا کہ ہم ہر بات پہ فارن کنٹریز اور فارنر گوروں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور کل ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ وہاں پہ لوگ ایک فاسٹنگ تھراپی ہوتی ہے جس میں وہ ایک خاص مخصوص ٹائم کے لیے اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ بھوکا رکھتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں. تو میں اس ٹائم اپنے آپ کو اتنا پراؤڈ فیل کر رہا تھا, اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ وہ چیز جو وہ اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایز اے تھراپی استعمال کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو عبادت بنا دیا. تو اس سے بڑی میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کوئی بلیسنگ نہیں ہو سکتی. تو روزہ اور صحت کے حوالے سے آج بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالسلام رانا صاحب موجود ہیں. پہلے تو بہت شکریہ سر, آج دوبارہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر, ہم بات کریں گے آج بلڈ پریشر کے اوپر روزے کے حوالے سے کہ روزے میں بلڈ پریشر کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کے کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا ان کو رکھنا چاہیے. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے دوبارہ موقع دیا بات کرنے کا. جہاں تک بلڈ پریشر کی بات ہے نا, جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا اس کو بلڈ پریشر ہے, تو بلڈ پریشر میں ہم بات کرتے ہیں ہائپر ٹینشن کی, ہائی بلڈ پریشر کی. جی ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو لو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, مطلب بلڈ پریشر لو ہو جانا. تو عموماً جو بیماری ہے نا وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے. تو 45 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں, تقریباً 1/3 لوگوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے. ٹھیک ہے, اور دن بہ دن جو ہے نا یہ بڑھ رہی ہے. جو دل کی بیماریاں ہیں, دماغ کی بیماریاں ہیں, فالج, اور جو آپ ہارٹ اٹیک جس کو بول لیتے ہیں, ہارٹ فیلئر, مایوکارڈ انفارکشن, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بلڈ پریشر کا اس میں مین رول ہوتا ہے, مطلب ہائی بلڈ پریشر کا. اچھا, اب بات 45 سال کی عمر کے لوگوں پہ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ بیماری جو ہے نا وہ 25 سے 30 سال کے لوگوں کے میں بھی جو ہے نا موجود ہوتی ہے, اور ان میں بھی بلڈ پریشر کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی اپنا جو ہے نا سال میں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ سال میں جو ہے نا 1 یا 2 بار اپنی جو کارڈیک سکریننگ کرائیں اور بلڈ پریشر تو لازمی چیک کرائیں. صحیح. اچھا, اب 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے, ہائی بلڈ پریشر کا, اور ان کو پتہ ہوتا ہے. دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب ہمارے ہاں زیادہ دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں اور کم آمدنی والے لوگ ہیں جو جا کے اپنی اسکریننگ نہیں کروا سکتے. تو جیسا کہ آپ نے فاسٹنگ تھراپی کا ذکر کیا نا, آج دوبارہ اس ٹاپک میں ہم ذکر کریں گے کہ جو فورن کنٹریز ہیں ان کے اندر وہ زبردستی علاج کے لیے روزہ رکھواتے ہیں مریضوں کو, اور یہ جو بلڈ پریشر کے ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ فاسٹنگ تھراپی کرائی جاتی ہے. اور اس دوران وہ اپنے سینٹر میں اس کو رکھتے ہیں, مطلب جتنا بھی 12-14 گھنٹے ان کو رکھنا ہوتا ہے. بلڈ پریشر ان کا مانیٹر کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو جو ایک ٹائم ٹیبل بنا دیتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک کچھ نہیں کھانا, اس کے بعد ہم آپ کو پراپر مطلب جو بھی ڈائٹ ہے وہ پرووائڈ کریں گے. تو روزہ جو ہے وہ کافی زیادہ افیکٹو ہے ایسے پیشنٹس کے لیے جن کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. پریویس شو کی طرح اس شو میں بھی وہی بات کروں گا جس طرح ہم نے ڈپریشن میں بات کی تھی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا تو بلڈ پریشر کی دوائیاں جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو افیکٹونیس ہے, ان کا اثرات جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ایک چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. وہ چیز کیا ہے, اب بلڈ پریشر کے لیے نا ملٹیپل دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کوئی 1-2 گولی کھا رہا ہے, کسی کو کمبینیشن میں 2 گولیاں مل رہی ہیں جو فزیشین دے رہا ہے. کچھ گولیاں یا کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو جن کو آپ کہتے ہیں ڈائیوریٹکس یا پیشاب آور, یعنی کہ وہ آپ نے استعمال کر لی نا تو جسم سے پانی کا اخراج پیشاب کی صورت میں ہوگا اور بلڈ پریشر کو کم کریں گی وہ. اب اگر آپ نے سحری کے ٹائم وہ دوائی کھا لی ہے تو آپ تو جو ہے نا وہ مطلب پیشاب کے ذریعے پانی جسم سے نکلتا رہے گا اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس صورت میں نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس چیز کے لیے ٹائم مخصوص کرنا چاہیے. ہاں جی, اب اگر آپ نے ڈائیوریٹکس لینی ہے تو آپ شام کو لیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور وہ بھی اب سپوز کہ میں اگر پیشنٹ ہوں اور میں نے تراوی بھی پڑھنی ہے تو آپ نے تراوی سے پہلے وہ نہیں لینی. ٹھیک ہے, مطلب آپ پھر تراوی کیسے پڑھیں گے جب آپ وہ دوائی لے لیں گے تو آپ کا پیشاب آتا رہے گا بار بار. ٹائم اس پہ لگے. جی, تو دوسرا
آپ کا جو معالج ہے ٹھیک ہے وہ کارڈیالوجسٹ ہے یا جنرل فزیشین ہے, آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جی میں روزے رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے کیا کرنا ہے, تو پھر معالج خاص طور پہ جو ہے اس کے مطابق آپ کو جو ہے نا ہاں جی وہ پھر آپ کا نا ایک ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں جس کو RFT بولتے ہیں, رینل فنکشننگ ٹیسٹ, یعنی آپ کے جو گردے ہیں نا اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے. اگر آپ کے گردوں کا ٹیسٹ ٹھیک ہے تو آپ کو روزے رکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو جتنے آرٹیکل میں نے پڑھے ہیں, جو میری سٹڈیز ہیں, اس کے مطابق جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. ہاں آپ سارا دن روزہ رکھ کے رکھیں, شام کو جناب پکوڑے سموسے دہی بلے اور وہ جو مسالہ جات, ہاں جی جن کو آپ نے مطلب عام روٹین میں بھی استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا اللہ بھی خوش ہوگا اور میرے جسمانی طور پہ جو ہے نا فائدہ بھی ہوگا, لیکن شام کو ویسے تو ڈاکٹر صاحب ہمارا کوئی بھی دسترخوان دیکھ لینا, کہیں پہ بھی آپ چاہے افطاری پہ کہیں چلے جائیں, گھر پہ چلیں, ان چیزوں کے بغیر تو دسترخوان ویسے بھی ادھورا لگتا ہے. تو یہ تو ہم نے زبردستی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے. اب پیشنٹ کے لیے تو یہ چیزیں خاص طور پہ ان کو خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ بیٹھے ہوئے, یہ تو کبھی بھی جو ہے نا اس پہ یہ بالکل بھی جو ہے نا وہ احتیاط نہیں کرتے. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ماہ رمضان کی برکات سے محروم رہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ کو روحانی تو ایک وہ چیز مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے, لیکن آپ کے ذہن میں جو یہ چیز ہوتی ہے کہ میں جسمانی طور پہ میرے بلڈ پریشر کا ایشو بھی جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گا یا اس سے بہتر ہوگا, تو وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے. اسی طرح ایک اور بھی ایشو جو عموماً ہوتا ہے, اب جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, آپ اس کو کہتے ہیں ہائپو ٹینشن ٹھیک ہے, ان کو بھی خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور مطلب جس طرح سحری کے ٹائم پہ آپ کیفینیٹڈ ڈرنکس جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے, جس طرح کولڈ ڈرنکس ہیں یا چائے ہے, ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ چائے وغیرہ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پیشاب زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے, اور پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے جسم سے پانی کا اخراج زیادہ ہوتا ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, جو کہ آپ کو ہائپو ٹینشن یا بلڈ پریشر کم کر سکتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے ساتھ اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی, یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں, اگر وہ خدا نہ خواستہ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے ہمیں کامنٹس کے ذریعے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں, ہم ان سے کوشش کریں گے ان کا جواب بھی لے سکے.